دوسری چیز جو کافی اہم سمجھ میں آتی ہے، جس پر ہمارے اور آپ کے ایمان اور اسلام کا دار و مدار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسائل تو سیکھتے ہیں، فضائل تو سیکھتے ہیں، فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایمان اور عقیدے کی بات آتی ہے اس کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سے یہ ایمان کی دولت چھن جائے، یہ ایمان کی قیمتی چیز چھن جائے، تو اگرچہ وہ شخص دنیا میں کتنا ہی باوقار، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں ہے، نہیں آخرت میں ہے۔ اس لیے جہاں ہم فضائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے تعلق سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، وہ کون ساری چیزیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آج ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پہنچ چکے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ لوگ پتہ نہیں جانے کیسے کیسے لباس میں آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے تو ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگرچہ دنیا میں آپ کو اسلام کے ریتی رواج کے مطابق آپ کو دفنایا جائے، آپ کو غسل کیا جائے، آپ کی تجہیز و تکفین ہو جائے، لیکن دنیا میں اگر آپ کو کسی مقام پر کسی جگہ آپ کے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ گئی ہوگی، آپ کا ایمان برباد ہو گیا ہوگا، اگرچہ آپ کو پتہ نہ چلے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کو مسلمان ہیں، لیکن آخر میں پتہ چلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے ایمان کو کس طرح برباد کر دیا تھا، آپ نے ایمان کو کس طرح ضائع کر دیا تھا۔ اس لیے آپ جہاں بھی رہیں، چاہے اپنے علاقے میں رہیں، چاہے اپنے شہر میں رہیں، یا چاہے اپنے ملک میں رہیں، چاہے دوسرے شہر چلے جائیں یا دوسرے ملک چلے جائیں، آپ کو جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ دیا گیا ہے اس پر پابندی کے ساتھ کاربند رہنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے فرقے نظر آتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہے، ایسی بکواسیں کی ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آپ کے دل پھٹ جائے گا کہ ایک مسلمان، ایک مدرسہ میں پڑھنے والا، ایک ایسا گروپ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی گستاخی کر سکتا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے علماء سے کنیکشن بنائے رکھیں، ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں تاکہ وہ آپ کی اصلاح کر سکے۔ اگر آپ کو کوئی بہکاتا ہے تو آپ اپنے خود فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ علماء کرام سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوا نظر آئیں گے۔ اس لیے جہاں آپ بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح دنیا کی دولت کو آپ حفاظت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کوشش کیجیے کہ ہمارے ایمان کسی طرح برباد نہ ہونے پائے، ہمارا ایمان کسی طرح ضائع نہ ہونا پائے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ایمان اور عقیدے کے معاملے میں بالکل ان کے اندر ایک سیکولرزم سی آ جاتی ہے، انسانیت پیدا ہو جاتی ہے، یار یہ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا، یہ کر لیتے ہیں یہی تو ہمیں اسلام درس دیتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، لیکن ایک جو سچا مسلمان ہوگا، لیکن ایک جو سچا مومن ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی توہینی کلمات بکتا ہے، کوئی توہین آمیز بکواس کرتا ہے، تو آج ہر ایک مسلمان کا دل ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے وہ جگہ جگہ ریلی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے کیا معلوم چلا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہمارے دل میں باقی رہے گی، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہمارے دل کے اندر جان گزی رہے گی، تب تک ہمارا ایمان سلامت رہے گا، تب تک ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لیکن جس دن ہمارے دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نکال دی جائے، جس دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے دل سے نکال دی جائے، تو سمجھ لیجیے اس دن ہمارے لیے ایمان کی بربادی ہے، ہماری دنیا بھی برباد ہوتی نظر آئے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ اگر دوسرے مساجد سے آئے ہیں تو وہاں کوشش کیجیے کہ جہاں امام صاحب فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، آپ خود آگے بڑھ کر ان کے کہیے کہ امام صاحب آپ جہاں فضائل بیان کرتے ہیں، نماز کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، پڑوسی کے حقوق تعلق سے، طرح طرح کے آپ بیان کرتے ہیں، تو ساتھ میں آپ عقیدے، ایمان اور عقیدے کے مسائل کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کو ہمیں کچھ بیان کریں کہ جس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، بہت پیاری حدیث پاک ہمیں یاد آ رہی ہے، اور اس حدیث پاک کو سنیے اور اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ حدیث پاک آج ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن حضور نے جو فرما دیا وہ ہونا ہی ہے۔ یہ حدیث پاک سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ انسان صبح تو مسلمان رہے گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان شام میں تو مسلمان ہوگا لیکن رات ہوتے 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 وہ کافر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. آج کسی بڑے ٹوپی والے نے، کسی بڑے پگڑی والے نے بڑی اچھی سی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے آپ کے پاس بھیج دی، کوئی آپ کے دل ٹچ کرنے والی بات آپ کو کہہ دی اور ایسی بات کہہ دی جو آپ کو دماغ کو، آپ کے دل کو اچھا لگا، اور حقیقت میں وہ آپ کے ایمان کو برباد کرنے والی بات تھی، لیکن آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے. آپ نے ایک ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ کا ایمان سلامتی کے ساتھ تھا، بچپن سے آپ اپنے ایمان کو بچا کر رکھے تھے، ایک ویڈیو کی وجہ سے آپ کا ایمان برباد ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے پہچاننے میں آتا تھا کہ ڈاکو کون ہے، لٹیرا کون ہے، لیکن جب وہ خود اسلامی لباس میں آ کر، خود اسلامی جبہ پہن کر، پگڑی لگا کر آپ کو اسلام کے خلاف ورگلائے، آپ کو دھوکے میں رکھ کر آپ کو ایمان کو چھین لے، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کا ایک واحد حل یہی ہے کہ آپ جہاں ایمان اور عقیدے کے متعلق مسائل سیکھیں وہیں پر اپنے علماء کرام سے رابطہ میں رہے، خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمیں قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ قرآن درس دے رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے کہ پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، خود سے فیصلہ نہ کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھو علماء کرام سے، علم والے سے پوچھو اگر کسی چیز کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ ایمان کے تعلق سے ہمیشہ اپنی نگاہیں اٹھا کر رکھے، اپنا دل بیدار رکھے، اور ہر حال میں کوشش کرے کہ اللہ تبارک، بلکہ دعاؤں میں بھی یہ کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیا کر سکے.